आदाब नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। दुखद खबर नजीबाबाद से। मुल्क के जाने माने आलिम दीन, चारों वेदों के जानने वाले मौलाना शमसुद्दीन चतुर्वेदी का बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। वो 77 वर्ष के थे। उनके देहांत की खबर मिलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों की भीड़ आलिम दीन का आखिरी दीदार करने के लिए उमड़ पड़ी। बाद नमाज इशा उनको नम आँखों से सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि मौलाना शमसुद्दीन चतुर्वेदी एक अजीम शख्सियत के मालिक और इल्म के समंदर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और वेद के हवाले से दुनिया को सर्वधर्म संभाव व आपसी भाईचारे का पैगाम दिया है। उनके जलसों में उनके विचार सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। मौलाना शमसुद्दीन चतुर्वेदी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनगिनत सेमिनारों में कौमी एकता से जुड़ी तकरीरों से पूरे मुल्क में अपनी अलग पहचान बनाई थी। बेबाकी और साफ बात कहना उनके मिजाज में शामिल था। मौलाना शमसुद्दीन चतुर्वेदी के इंतकाल से पूरे शहर में रंज व गम की लहर दौड़ गई। उलेमा किराम ने उनके इंतकाल को बहुत बड़ा नुकसान बताया, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। उनके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की और नम आँखों से सुपुर्द खाक किया। ये मेरी इनायत बड़ी है, तेरा बड़ा नौजवानों, अल्लाह अगर कोई गुनाह साज़ हो जाए करे, अल्लाह से तौबा कर लिया करो, तौबा कर लिया करो। कहता है अल्लाह 100 मरतबा गुनाह कर, 100 मरतबा मेरे दरबार में आ, मैं तो इतना बड़ा गफूर रहीम हूँ कि 100 मरतबा के गुनाह 1 सेकंड में माफ कर दूंगा। आप तो सही। नौजवान कहते हैं हम तो आते नहीं अल्लाह तेरे दरबार में, हम तो कान छिदवाएंगे, बुंदा पहनेंगे। बुंदा पहने में पहनो। औरत के अलावा नाक कान छिदवाना मर्द के लिए हराम हराम। हिजड़ों को भी इजाजत नहीं है कि वो नाक कान छिदवाए, इसलिए कि हिजड़ा जो है वो मर्दों के हुक्म में है। जिंदगी और मौत में जो अहकाम लागू होंगे हिजड़े पर, वो मर्दों के अहकाम लागू होंगे, औरतों के नहीं। जब हिजड़ों की इजाजत नहीं तो तुम क्यों अपनी हिजड़े बन गए? क्यों हिजड़े बन गए? अभी पता चला कि कुछ लोग कव्वाली के शौकीन थे, आज नहीं निकलते। वो एक कव्वाली का एक शेर, एक मिसरा कह लो, मेरे भी कान में पड़ा। अच्छा खासा बनाया था खुदा ने इन्हें, बन गया जनाना फसर हो गया। अल्लाह ने तो अच्छा खासा बनाया था, नौजवान को हिजड़ा क्यों बन गया? उन्हें नाकान क्यों छिपाए? जब तक ये बुंदा कान में बना रहेगा, अल्लाह की और फरिश्तों की लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी, और तो दुआ मांगेगा तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, नमाज पढ़ेगा शायद तेरी नमाज तो कबूल न हो। इसलिए खिलाफ शरफ में जनाब अपनी वजह पता। नौजवानों, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस्मान की हालत नहीं बदली, न उनकी ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। या तो आप हम सब मिलकर अपने आप को बदल लें, हालात को बदल लें। हमने आपने अपना आप को न बदला, ये जमाना, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये इसराइल हमें बदल देगा, हालात को बदल देगा, मेरे बुजुर्गों माशरे को बदल देगा। बदलने की बराबर कोशिशें जारी और सारी हैं। आपको पता नहीं, ये उलमाए रब्बानी जो इस क्षेत्र में बैठे हैं कि जानते हैं जमाने की नफ्स के ऊपर हमारी उंगलियां रखी हुई हैं। हमें पता है कि कहां से हिट लगी है, कहां से इशारा हो रहा है, कहां इसके ऊपर अमल हो रहा है। इसीलिए ये बेईमान उलमा के, इस्लाम के, मदरसों के दुश्मन बने थे, उनके सामने आ गए। इन्हीं मदरसे वालों ने अंग्रेज से हिंदुस्तान को बाहर निकाल करके भगा दिया। कहीं ऐसा न हो कि हमें भी एक दिन निकलना पड़े, इसलिए मदरसे के ऊपर ड्रेम इल्जामात, तरह तरह के खुराफात और बकवास फतनी शुरू कर दी। लेकिन मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक बात मैं आज पढ़ता पहले रह गया, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ है? हिंदुस्तान में। जब कोई न था आदम से, तो सबसे पहले ये मौजूद किसका हुआ? ईमानदारी से आदम अलैहिस्सलाम का हुआ ना। और आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे ही नबी मानते जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, मूसा को मानते, ईसा को। 1,24,000 अंबिया को। आदम अलैहिस्सलाम को हम नबी मानते हैं,
آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں آئے. یہ ہندوستان آدم علیہ السلام کا ملک ہوا. دنیا کا قاعدہ قانون ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ، اس کی میراث، اس کی جائیداد ملا کرتی ہے کس کو؟ اولاد کو. تو آدم علیہ السلام آئے، ہمارے ابا اپنا ملک ہندوستان ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. تو ہندوستان کے مورث اعلیٰ ہم ہیں، ہمارے باپ کی جاگیر ہے ہندوستان. یہ سن لے پھر کام کرو. اور سیکر کے نوجوانوں، تم بھی جناب اعلان کرو کہ ہمارے باپ کا ملک ہے ہندوستان. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اسی سے پیدا ہوئے، اسی سے ملے گے اور اسی سے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ تو مرتے مرتے ہمارا ہے، زندہ ہونے کے بعد بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. ہم نے کبھی آج تک ریلوے لائن کی پٹریاں نہیں اکھاڑی، پتھروں کے شیشے نہیں توڑے، دفاتر کو نہیں ٹوٹا. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ثبوت دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ ملک ہمارے ابا کا نہیں بلکہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے. اپنے باپ کے مال کو اپنے ہاتھ سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ہمیشہ دوسروں کے باپ کے مال کو ہاتھ لگائی جاتی ہے. تو ہمارے ابا کا ملک سمجھتے ہیں تبھی تو ہاتھ لگاتے ہیں، اگر اپنا ملک سمجھتے تو ہاتھ نہیں لگاتے. تو ہندوستان کے ملک سے آنا ہم ہیں. یہ درمیان میں ذرا سے بات رہ گئی، اس لیے گھبرانا ہوگا. انشاءاللہ 950 برس ہم نے ہندوستان میں حکومت کی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام جو ہیں ان سب میں درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کیا بعید ہے کہ پروردگار عالم کل کو پھر یہ ملک آپ کے حوالے کر دے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، 50-60 سال میں دماغ خراب ہو گیا. ہندوستان میں رہنا ہوگا، وندے ماترم کہنا ہوگا، تمہارے باپ کی جاتی ہے جو کہنا ہوگا. 950 برس میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو کلمہ پڑھنا ہوگا. اگر ہم یہ نعرہ لگاتے تو سارے ہندوستان مسلمان ہو گئے ہوتا. ہم نے عدل و انصاف کو قائم کیا، ہندو کو ہندو، ہندو کی جگہ رکھا، مسلمان کو مسلمان کی جگہ. ہماری مثال ہے، ہماری مثال ہے. میرے عزیزوں، اس ملک کے خاطر ہم نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. وہ سب کچھ قربان کر دیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا سی بات درمیان میں عرض کر دوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو شریف مکہ سے مل کر مدینے سے گرفتار کیا. ان کے استاد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب شیخ العرب والعجم انہیں گرفتار کیا. جب حضرت مدنی کو مدینے سے گرفتار کیا، ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر انگریز چلا تو حضرت رو نہیں. اس لیے نہیں کہ گرفتار ہو گئے، اس لیے رو رہے ہیں کہ روزانہ رسول اللہ کے رحمت والے گنبد کا دیدار ہوا کرتا تھا. آج کے بعد رسول اللہ کے گنبد کا دیدار نہیں ہو سکتا. حسین احمد اتنا بڑا عاشق رسول تھا کہ روزانہ اپنی داڑھی کے بالوں سے رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو صاف کرتا، اپنی داڑھی کا جھاڑو بنا کر رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو صاف کیا. عربی کی 12 کتابیں روز پڑھاتے تھے. ان علماء سے پوچھئے کہ عربی کی ایک کتاب پڑھانے کے لیے 2 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب تو جا کے طلبہ کے درمیان درس دینا پڑتا ہے. حضرت جمعرات کی رات کو سویا کرتے تھے ہفتے میں ایک بار، باقی 24 گھنٹے درس دیا کرتے تھے. درس دیا 40,000 شاگردوں کو حضرت مدنی نے پیدا کیا. مکے سے گرفتار کیا، رونے لگے. جا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر گنبد خزنہ کی طرف دیکھ جا رہے تھے. جب گنبد اوجھل ہونے لگا، دھندلا پڑنے لگا، حسرت و یاس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مچل کر فرمانے لگے، وہ چمکتا رہے تیرے رحمت، چمکتا رہے تیرے رحمت، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی. یہ کہہ کر رخصت. انگریز گھوڑے کے سامنے پیشی ہوتی ہے. حسین احمد، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام؟ ارے فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میرا تو آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام. وکیل قدموں پر حضرت آج اپنا بیان بدل دیجیے. ابھی 2 منٹ میں آزاد کرو، آزاد کرا.
سر پہ ہاتھ رکھ کر وکیل کو فرماتے ہیں میرے پیارے وکیل اگر آج میرا بیان بدل گیا تو میرا ایمان بدل جائے گا، جو فتویٰ میرا کل جو ہوئی فتویٰ آج۔ یہ قربانی اس دیش کے خاطر، دیش کے اندر بسنے والے انسانوں کی خاطر۔ میرے عزیز کو دستی وارنٹ ایشو ہو گیا، دیکھتے گولی مار دو زندہ مردہ گرفتار۔ کراچی کے اندر خلافت کانفرنس ہو رہی ہے، 9.5 لاکھ کا مجمع، انگریز نے محاصرہ کر رکھا، ملٹری لگا کر کے، چاروں پولوں پر 4 توپے رکھ رکھے، لوگ چینے گوئیاں کر رہے ہیں۔ آج حسین احمد اس فیصلہ نہیں آئے گا، آج دیکھیں گے اس کی جوان مردان، آج دیکھیں گے اس کے مردان میں۔ عالم کی ایک غلطی کو قوم معاف نہیں کرتی، اور علماء قوم کی سینکڑوں کڑوی قصیدے سنتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے قوم کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، قوم کی غلطی کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حسین احمد ننگے سر کاندھے کے اوپر گاڑے کا کفن رکھے ہوئے تشریف لے آئے۔ ہنس کر حضرت کو دیکھتے لوگ وہ چکر چوکن حضرت تشریف لائیں اسٹیج پر، ملٹری کو دیکھا، چاروں کونوں پر رکھی ہوئی 4 توپوں کو دیکھا۔ حضرت نے توپوں کو بلبل سے، اس کے اندر نکلنے والوں گولوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اور یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ یہ ایک مصرع کھاتا، لوگ جوش میں آ گئے، آدھے گھنٹے تک خدا اللہ اکبر کے نعرے سے گونجتی رہی، آدھے فرمایا اور یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں۔ تو کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خود دے کر سینچا کہ پھل اس کے پتنے کو آئے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر گرائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے شعر نے یہ اشعار پڑھیں، صبح تک نہ فوج تھی، نہ ملٹری تھی، نہ توپے تھی، ایک اللہ والے نے ٹینک اور توپوں کے رخ کو موڑ دیا۔ نوجوانوں آپ کو بھی بے ایمانوں کے ٹینک اور توپ کے رخ کو موڑنا ہے، یہ سمجھئے کہ ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم یہیں سے پیدا ہوئے، یہیں رہیں گے، یہیں مٹیں گے، یہیں سے پھر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ وقتی طور سے جو کچھ چل رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ عزیز دوست بزرگ، ہم نے عدل و انصاف کی جڑیں قائم کی، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی والی طاقت ہے، ایمان والے کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جنت میں ایک مرد میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی، جبکہ تو 70